فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو طاقت نہ رکھے تم میں سے کہ وہ آزاد مومنہ سے نکاح کرے، تو پس جو لونڈی ہے جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، مومنہ کنیز، اس سے وہ نکاح کرے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے۔ فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن، تم لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ، اور ان کو حق مہر ان کا ادا کرو۔ بالمعروف محصنات غیر مصافحات، معروف طریقے کے ساتھ نکاح کرنے والے ہو، غیر مصافحات ولا متخذات، فحاشی و بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے نہ ہو اور نہ ہی چھپی یاری لگانے والے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر تم نکاح کر لو اور نکاح کے بعد وہ لونڈیاں اتینہ بفاحشۃ، فحاشی کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان کے لیے اس عذاب کا نصف ہے، اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ ڈرانا ہے۔ وان تصبروا خیر لکم، کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے کافی ساری باتیں بیان کر دی تھیں، آخر میں ایک دو باتیں رہ گئی تھیں، تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ کل بیان کر لیں۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ایسے نکاح جو جائز نہیں ہیں یا جو نکاح کی شرائط ہیں وہ ہم نے کل بیان کر دی تھیں۔ جو نکاح متع ہے، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس سے وہ لوگ جو متع کے قائل ہیں وہ دلیل لیتے ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ اللہ خالق و مالک تو فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے فائدہ اٹھائے اور اس کا جو حق مہر ہے وہ اس کو ادا کرے تو ٹھیک ہے۔ تو نکاح متع کے جواز کی دلیل بنا کے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ استمتاع کا معنی یہاں پہ آگے جو اللہ خالق و مالک نے فرما دیا کہ جب حق مہر اس میں آ گیا تو حق مہر تو ادا ہو گیا۔ حق مہر تو نکاح کی شرائط میں ہے نا، اور واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابتدائے اسلام میں متع کی اجازت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعلان کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ وہ اجازت جو متع کی تھی، متع کا مطلب یعنی چند دنوں کے لیے کس سے نکاح کرنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، 10 15 20، کل اس پہ بات ہوئی ہماری۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے متع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
بھئی ابتدائے اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں. ابتدائے اسلام میں آپ سب جانتے ہیں شراب جائز تھی کہ نہیں تھی؟ شراب جائز تھی. ابتدائے اسلام میں نماز پڑھنے والے سے جو باہر سے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کتنی رکعتیں ہو گئیں جی، وہ بتاتا تھا کہ 2 ہو گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. نماز کے اندر ابتدائے اسلام میں ہوتا رہا ہے. اب آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو ابتدائے اسلام میں متع جائز تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور یہ فرما دیا قیامت تک کے لیے حرام ہے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا. یہ لونڈیوں کے بارے میں آج کل ہمارے ہاں تو اس طرح کی کیفیت اور صورتحال نہیں ہے. تو بہرحال لونڈیوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے پاس وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرے. تو اسے چاہیے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے. اب جو مالک ہے لونڈی کا، اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ویسے ہی وہ حلال ہے، جائز ہے. اور اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی ہی لونڈی سے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو آزاد کرے گا، آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو اللہ خالق و مالک نے فرمایا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لونڈی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے مالک کی اجازت ہوگی. اس کے مالک سے پہلے آپ اجازت لیں گے اور پھر آپ اس کو اس کا حق مہر ادا کریں گے. اور یہ حق مہر جو ہے اس میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کہ کس کو جائے گا. جمہور علماء جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حق مہر اس کے مالک کو جائے گا. یہ اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے. تو فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب لونڈی جو ہے اس سے جو نکاح ہوا، اور اگر وہ اس نکاح یعنی کہ شادی کر لینے کے بعد وہ اگر بے حیائی فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ. اس کے لیے آدھی سزا ہے جو آزاد عورت کی سزا ہے. وہ یہ چونکہ غلام ہے، لونڈی ہے، اس کے لیے آدھی سزا ہوگی. اب اس پہ اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، بعض لوگ پیش کرتے ہیں اس آیت کو کہ رجم کی سزا جو ہے نا اللہ نے ختم کر دی ہے. کیونکہ لونڈی جو ہے جب وہ شادی کے بعد زنا کرتی ہے تو شادی شدہ ہے نا، وہ اس نے زنا کیا تو اس کا مطلب اس کو رجم کیا جائے گا. تو رجم کا ہاف آدھی سزا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا رجم کی سزا ختم ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے. حالانکہ جو عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ المحصنات، یہ جو الف لام ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ کنواری مسلمان مومنہ عورتیں، کنواری مسلمان مومنہ عورتیں جو ان کی سزا ہے وہ اس لونڈی کی شادی شدہ کی سزا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر 100 کوڑے ہیں تو ادھر 50 کوڑے لیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ لونڈیاں جنہوں نے شادی کے بعد یہ کام کیا ہے تو فرمایا ان کو 50 کوڑے لگاؤ، اور یہ باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو اب ہم اس پہ اس آیت کو استدلال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ دیکھیں جی زنا کی جو سزا رجم کی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ رجم کی آدھی سزا تو ہے ہی نہیں. تو اس آیت کو باقاعدہ طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے بھی ڈنڈی مارتے ہیں. المحصنات الف لام جو ہے نا یہ بعض چیزوں کو خاص کر دیتا ہے. الف لام اس کو کہتے ہیں الف لام عہد کا ہے. تو یہ الف لام بتا رہا ہے کہ یہ جو سزا بیان کی گئی ہے وہ کنواری جو مومنہ عورتیں ہیں نا، کنواری،
ان کی سزا کا نصف ہے. شادی شدہ جو مومنہ آزاد عورتیں ہیں ان کی سزا کا نصف نہیں ہے، ان کی سزا کا نصف ہو ہی نہیں سکتا. تو رجم ہے، رجم کا نصف کہاں سے ہوگا؟ آگے فرمایا ان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم. تو یہ جو لونڈی ہے اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنا، ایک شخص جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ نکاح کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. تو نکاح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے فرمایا کہ جو نکاح سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، فلیس منی، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخری بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کی تکمیل ہے. تو نکاح سے ایمان انسان کا مکمل ہوتا ہے. تو نکاح میں جو ہے نا وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. یہ بند کر، یہ بند کر.